السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جانیں گے ہم بستری کے بعد پاک کیسے ہوں، یعنی ہم بستری کے بعد غسل کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، مرد کا غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور عورتوں کا غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ کیا مرد کا غسل کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے یا عورتوں کا غسل کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور غسل کرنے کی نیت کیا ہوتی ہے، یعنی پاکی حاصل کرنے کی نیت کون سی کی جاتی ہے۔ آج کے ان تمام سوال کے جواب آپ تک میں نذر کر رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، تاکہ کوئی بھی نیا ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ غسل کرنے کا طریقہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو ایک ہی ہے۔ نہ ہی عورت کا غسل کرنے کا کوئی طریقہ بیان کیا گیا ہے الگ، نہ ہی مرد کا غسل کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، پاکی حاصل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اب یہ جان لیں کہ اس کی نیت کیا ہوتی ہے، یعنی پاکی حاصل کرنے کی نیت جو بیان کی جاتی ہے کہ پہلے آپ کو نیت کرنا ہے تبھی آپ پاک ہو سکتے ہو، تبھی آپ طاہر ہو سکتے ہو۔ تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے، تو یہ آپ غور سے سمجھ لیں۔ نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نے نیت کر لی ہے کہ مجھے غسل جو ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، ناپاکی کو دور کریں تاکہ ہم نماز اور روزہ اور اس کے علاوہ تمام قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کر سکیں۔ تو آپ نے اگر یہ نیت کر لی کہ مجھے پاک ہونا ہے، پاکی حاصل کرنے کے لیے آپ غسل کر رہے ہیں، تو آپ کی یہ نیت ہو چکی ہے، آپ پاک ہو جائیں گے۔ نہ کہ آپ عربی میں کوئی دعا پڑھیں، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں۔ اگر آپ عربی میں آپ کو کوئی دعا یاد ہوتی ہے تو آپ عربی میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو عربی کی کوئی نیت یا درود یا کوئی دعا یاد نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ دل سے ارادہ کریں مجھے پاک ہونا ہے، گندگی کو نجاست سے مجھے پاک اور صاف ہونا ہے۔ اب آپ یہ جان لیں کہ پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ جان لیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا تو بآسانی آپ پاک ہو سکتے ہیں، آپ ناپاک کبھی بھی نہیں رہیں گے۔ ہم بستری کے بعد فوراً آپ پاک ہو جائیں گے، چاہے وہ نائٹ فائل کا غسل ہو، چاہے اور بھی معاملات آپ سے سرزد ہو جاتے ہوں۔ تو یہ جان لیں، اگر آپ ناپاک ہیں اور ناپاک ہونے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے کہ آپ استنجے کے لیے جائیں۔ استنجے سے فارغ ہوں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، استنجے سے فارغ ہونے کے بعد فوراً آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھل لینا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو دھلنے کے بعد آپ کو اب کیا کرنا ہے، اگر آپ مکمل وضو کرنا چاہتے ہیں تو آپ پورا مکمل وضو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ یعنی پہلا جو فرض ہے کلی کرنا، دوسرا ہے ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا، اور سارے بدن پر پانی بہا لینا۔ یہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھ دھلنا ہے۔ دونوں ہاتھ دھلنے کے بعد آپ کو اپنی شرمگاہ یا اس کے علاوہ جس جگہ نجاست یا ناپاکی لگی ہوئی ہے اسے آپ کو اچھی طریقے سے صاف اور ستھرا کر لینا ہے۔ جب آپ نے صاف و ستھرا کر لیا اس کے بعد آپ کو کیا ہے، بدن پر اپنے آپ اس سائڈ میں پہلے سیدھی جانب پانی ڈالیں 3 مرتبہ، پھر الٹی جانب 3 مرتبہ پانی بہا لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو 3 مرتبہ کلی کرنا ہے۔ آپ کو 3 مرتبہ کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، اور 3 مرتبہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہے، اور 3 مرتبہ سارے بدن پر آپ کو پانی بہا لینا ہے۔ اب آپ کا جو ہے غسل کے 3 فرض آپ نے ادا کر لیے۔ اب آپ جتنا چاہیں پانی بہا سکتے ہیں، جتنے پانی سے آپ چاہیں نہا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ 3 فرض ادا نہیں کرتے ہیں، کلی نہیں کرتے ہیں، ناک میں پانی نہیں ڈالتے ہیں، سارے بدن پر پانی نہیں بہاتے ہیں، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد آپ کو اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ پانی بہائیں، پورے شریر کو ترک کر لیا ہے، اور یہ ضرور یاد رکھیں کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ کوئی خشک نہ رہے، سوکھی نہ رہے۔ اگر سوکھی یا خشک رہتی ہے تو آپ غسل بھی کر رہے ہو تو بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ناظرین کرام سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر